اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کل والے درس میں توحید کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز نبوت کے عقیدے سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کون ہوتا ہے، پھر یہ کہ کیسے ثابت ہو کہ یہ آدمی نبی ہے، نبی کی ضرورت کیا ہے معاشرے کو۔ ان سوالات کا جو ہے وہ جواب دینا یہاں مقصود ہے۔ نبی اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اختیار کرتا ہے اپنی وحی کے لیے، اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی انسان واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی کو جو وحی آتی ہے وہاں فرشتہ واسطہ ہو سکتا ہے، کسی اللہ تعالیٰ واسطے سے وحی اس تک پہنچا سکتا ہے، لیکن کوئی اور انسان درمیان میں واسطہ نہیں ہوگا۔ پھر نبی جو ہے وہ کبھی رسول بھی ہو سکتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ نبی ہو رسول نہ ہو۔ پھر رسولوں میں سے جو ہے وہ کچھ اولو العزم رسول ہیں۔ کیسے ثابت ہو کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے یہ نبی ہے؟ عام طریقہ یہی ہے عام لوگوں کے لیے کہ وہ معجزہ طلب کریں جو کہ خارق العادہ ہو۔ اگر وہ معجزہ کر کے دکھا دے تو یہ قطعی اور یقینی دلیل ہوگی کہ یہ نبی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے لیے جو اصحاب معرفت و بصیرت ہوتے ہیں، ان کا کسی آدمی کو نبی ماننا ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے کہ معجزہ دیکھیں۔ وہ اس کی سیرت اور کردار کو دیکھ کر، اس کی تعلیمات میں جو حقائق چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر بھی وہ یقین کر سکتا ہے کہ ایسا آدمی یہ جھوٹ نہیں ہے، اس کا ممکن نہیں ہے ایسا آدمی جھوٹ بولے، ممکن نہیں ہے کہ یہ جو تعلیمات لایا ہے یہ تعلیمات وہ اپنے سے لایا ہو، اس کے پاس پروردگار کی جانب سے رہنمائی ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے وہی معجزے والا راستہ جو ہے وہ عام راستہ ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی نے معجزے دکھائے اور لوگ ایمان لے آئے۔ اور بعض پوچھتے ہیں کہ آج کل بہت سارے علوم ہیں جو پڑھائے جاتے ہیں اور ان کے نتائج بھی عجیب و غریب نتیجے ہوتے ہیں، جادو ہے، دوسرے علوم ہیں، ایسے یہ ساری چیزیں معجزے کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مکس ہو جائے انسان کو کہ یہ معجزہ ہے یا نہیں، چونکہ یہ چیزیں تعلیم کے ساتھ آتی ہیں، کوئی بھی ان کو سیکھ سکتا ہے۔ معجزے میں وہ کسی کے پاس بھی نہیں سیکھا ہوتا۔ پھر دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ یہاں ان چیزوں میں خاص کام وہ کر سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا، جو سیکھا ہے وہی کر سکے گا۔ معجزے کی حدود نہیں ہوتی۔ ایک ہی نبی جو ہے وہ مثلا مردے کو بھی زندہ کر رہا ہے اور کوڑھی زاد کو بھی شفا دے رہا ہے، مادرزاد اندھے کو، اور وہی نبی یہ بھی خبر دے رہا ہے کہ آپ نے گھروں میں کیا کھایا ہے یا کیا جمع کیا ہے۔ ایک نبی جو ہے وہ سنگریزوں سے کلمہ پڑھوا رہا ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر رہا ہے، اور درخت کو جو ہے اشارے سے بلا بھی رہا ہے۔ چونکہ نبی کا اعتماد ایسی قدرت اور طاقت پہ ہوتا ہے جس کی حد نہیں ہے، تو وہ اس لیے مختلف مجالات میں معجزے دکھا سکتا ہے، جبکہ دوسرے سارے علوم ان کی طاقت محدود ہوتی ہے۔ چونکہ کچھ کا اعتماد جو ہے وہ سائنسی قواعد پر ہوتا ہے، کیمسٹری وغیرہ ان چیزوں پر، کچھ کا جنات پہ ہوتا ہے، شیاطین پر اعتماد ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں محدود ہیں۔ تو لہٰذا نبی کا معنی معلوم ہو گیا کہ نبی کون ہوتا ہے، کیسے معلوم ہو کہ یہ نبی ہے، اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ ضرورت کیا ہے نبوت کی انسان کو۔
تو اگر اس کو خلاصے سے بتایا جائے تو ایک استاد اور شاگرد والی ضرورت ہے، یا ایک بچے کو جو ایک یعنی شفیق والد ہے اس جیسی ضرورت ہے۔ انسان اس دنیا میں ایک بچے کی طرح آتا ہے، چونکہ نہیں آیا ہوا پہلے، نیا تجربہ ہے اس کا دنیا میں آنے کا، طرح طرح کے اس کو مسائل جو ہے پیش آئیں گے، تو ایک استاد کی ضرورت ہے جو سب کچھ جانتا ہو، تعلیمات ہوں اس کے پاس، اس کو وسوسے کی بنیاد پر وہ کسی چیز کے پیچھے نہ چلتا ہو، شک کی مرض اس میں نہ ہو، خواہش نفسانی کی اتباع کرنے والا نہ ہو، خالص قسم کی وہ تعلیمات لے کر آئے اور رہنمائی کرے۔ اس لیے قرآن مجید میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب بھی بات ہوئی تو یہ ذکر ہوا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دینا مقصود تھا۔ انسان کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے جو انبیاء لے کر کے آئے ہیں، کتاب کی تعلیم دے، حکمت یعنی اپنی سنت کی تعلیم دے، عمل سے کر کے بھی دکھائے، حکمت سکھائے ان کو، تو یہ اہم ترین ضرورت تھی۔ دوسرا اس لیے بھی ضرورت تھی انسان کو کہ ہر انسان یہاں یعنی فطری طور پر ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے حتیٰ دوسرے انسان کو بھی اپنے لیے استعمال کرے، ہر دنیا کی مفید چیز کو وہ اپنے قبضے میں لے۔ تو یہاں کوئی ہو جو آ کر فیصلہ دے، حدود معین کرے، اور یہ انبیاء ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی تعلیمات ہر قسم کی خواہشات سے اوپر ہوتی ہے، جس میں تمام لوگوں کے عدل اور انصاف کے تقاضے ان میں پورے ہوتے ہیں۔ ورنہ انسان جو ہے ہر وقت وہ جنگ کی کیفیت میں آ سکتا ہے، یا یہ ہے کہ ایک ظالم بن جائے اور ایک مظلوم بن جائے، اور مظلوم خاموش آ جائے، تسلیم کر لے۔ عدل و انصاف حقیقی معنی میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ آسمانی تعلیمات ہی ہو سکتی ہیں۔ تیسرا اس لیے بھی کہ بہت ساری چیزیں اگرچہ انسان کی عقل رہنمائی کرتی ہے، لیکن پورا یقین انسان کو نہیں ہوتا، یا مد مقابل عقل کی آواز کے خواہش نفس کی آوازیں ہوتی ہیں۔ تو انبیاء کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ عقل کو سپورٹ کریں، رسول باطنی کی مدد کرے، رسول ظاہری۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجا گیا لِيُثِيرُ دَفَائِرَ الْعُقُولِ، تاکہ وہ قریدیں نکالیں اس کو کہ جو عقل کی گہرائیوں میں موجود ہے، دفن شدہ عقل کی جو تعلیمات ہیں ان کو اجاگر کریں، نکھاریں۔ اس لیے بھی انسان کو ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اس کو بہت سارے دشمنوں کا سامنا ہے۔ شیطان اس کا دشمن ہے، اگر معاشرہ برا ہے وہ اس کو برائی پہ لگاتا ہے، خواہش نفس ہے، دنیا کی رنگینیاں ہیں، غرائز فطریہ انسان کے اندر ایسے ایسے رکھے گئے ہیں جو جن کا کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا معنی رکھتا ہے۔ تو جتنے زیادہ دشمن ہیں وہاں اتنا ہی انسان کو طاقتور سپورٹر کی ضرورت تھی، جو عظیم قسم کی تعلیمات دینے کے ساتھ ساتھ خود عمل کر کے آگے چل کر دکھائے۔ تو ان تمام حوائج کے ہوتے ہوئے کیا یہ ممکن تھا کہ ہمارا خالق ہمیں ایسے چھوڑ دیتا کہ جاؤ تم دنیا میں جو ہے اچھی زندگی گزارو، برائی سے بچو، ورنہ میں تمہیں جو ہے وہ عذاب دوں گا؟ ممکن نہیں تھا ایسا کہ انسان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے۔ اس لیے کم از کم فائدہ حتیٰ اس آدمی کا بھی کہ جو کافر رہ جاتا ہے، جو انبیاء کی نہیں مانتا ہے، یہ فائدہ اس کے حق میں بھی کم از کم حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف حجت تمام ہو جاتی ہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، اللہ نے رسول کو بھیجا جو بشارت دینے کے لیے آئے، جو ڈرانے کے لیے آئے، ڈرانے والے تھے، بشارت دینے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے اوپر حجت نہ رہے۔ بعد الرسل، رسول کے بعد کوئی حجت نہیں رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ضرورت تھی جس وجہ سے انبیاء کا ایک پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جاری کیا۔ اس سلسلے کی جو آخری کڑی تھی وہ ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے،
اور یہ شرف ہے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں اس زمانے میں بھیجا ہے کہ جس زمانے میں آنے والا امت محمدی کا فرد ہوتا ہے۔ اشرف الانبیاء، سلطان الانبیاء، سردار ہیں انبیاء کے۔ کیسے ان کی نبوت کو مانا گیا؟ وہی طریقہ کہ اگر معجزات کے حوالے سے دیکھیں تو ابھی تک تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، 5000 تک معجزہ لکھا گیا ہے، زندگی بھری ہوئی تھی، مجموعات معاجز ہیں، گھر میں ہیں بیٹھے معجزہ دکھا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں معجزہ ہے، حالات جنگ میں معجزات دکھا رہے ہیں، 5000 تک۔ یعنی محسوس ہوتا ہے زندگی اتنی نہیں تھی جتنے معجزات دکھائے ہیں، اتنا کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات صادر ہوئے، کرامات صادر ہوئیں۔ اور جو صاحبان بصیرت تھے وہ تو نبی پاک کی تعلیمات سے ان کو کے قائل ہو گئے، جو ان کی سیرت سے آگاہ تھے وہ ان کی سیرت کی وجہ سے یقین لاتے تھے، جو ان کے اخلاق کو دیکھتے تھے تو اخلاق کے شیدائی لوگ اخلاق سے متاثر ہو جاتے تھے، تو ان کی تو شخصیت میں اتنی جاذبیت، اتنی جالب تھی کہ بہت سارے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ہر ایک چیز اپنے اندر ایک قطعی اور یقینی دلیل تھی ان کی نبوت کی۔ بہت بڑا جو معجزہ تھا، جو زندہ معجزہ کہلاتا ہے، قرآن مجید ہے، جو ابھی تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ قرآن مجید جب ہم سنتے ہیں کہ معجزہ ہے تو صرف اس معنی میں معجزہ نہیں ہے کہ فصاحت و بلاغت عروج پر قرآن میں پائی جاتی ہے جس کی انسان استطاعت نہیں رکھتا ہے، کہ جس کی ایک سورت جیسی بھی سورت نہ لا سکے، قرآن ان کو چیلنج دیتا رہا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ایک سورت لے آؤ۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ عرب کے سب سے بڑے بڑے فصیح و بلیغ 4 آدمی اکٹھے کیے گئے، ان کو 1 سال کی مہلت دی گئی کہ تو نے اس صورت کے مقابل بنانی ہے، تو نے اس صورت کے مقابل ایک صورت تیار کرنی ہے، اور تو نے اس صورت کے مقابل۔ یہ وہ تھے کہ جو بغیر تیاری کے سٹیج پر آ کر 100 اشعار پہ مشتمل ارتجالاً قصیدہ کہہ دیتے تھے، ایسے لوگ۔ لیکن جب سال ختم ہوا اور پھر اجتماع کا ٹائم آیا تو ہر بندے کا، ان 4 میں سے ہر ایک کی آواز یہ تھی کہ میں تو اس پہلی آیت میں بیٹھ گیا، مجھ سے تو اس ایک آیت کا بھی جو ہے وہ جواب نہیں لکھا گیا۔ لیکن قرآن صرف اس جہت سے معجزہ نہیں ہے، قرآن کئی جہات سے معجزہ ہے، کہ اگر یہ کتاب کسی اور کی جانب سے ہوتی تو اس میں تناقض اور اختلاف دیکھتے۔ 23 سال نازل ہوتی رہی مگر کہیں بھی قرآن کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کی جانب سے ہوتی تو اتنے کثیر معانی پر مشتمل کتاب کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ظاہر ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ اخلاق اور ثقافت دیکھیں قرآن کی تو اپنے اندر معجزہ ہے۔ ایسے دور میں جہاں چند ایک اخلاقیات کے علاوہ تمام اخلاق پامال ہو رہے تھے، وہاں ایسی حسین اور خوبصورت تعلیمات لے کر کے آنا کہ جن بعض تعلیمات اور بعض اخلاقیات کو ابھی تک دنیا اگرچہ بہت ترقی کر چکی ہے اخلاقی حوالے سے، لیکن ابھی تک نہیں پہنچے بعض جہات سے، ابھی تک بعض جہات سے اخلاقیات قرآن کو یہ کائنات نہیں پہنچی ہے۔ غیب کی خبریں دینے کی جہت سے قرآن معجزہ ہے۔ کئی ایک اخبار غیب کی دی ہیں جو پوری ہوئیں، جو دنیا نے دیکھی۔ ان میں سے ایک کہ قرآن مجید نے 6 صدی ہجری میں فتح مکہ خیبر کی خبر دے دی تھی۔ روم جب مغلوب ہوا فارس کے سامنے اور مسلمان پریشان ہوئے اور مشرکین مکہ خوش ہوئے تو قرآن میں سورۃ روم نازل ہوئی کہ ان قریب دوبارہ روم غالب آئیں گے، چند سالوں میں دوبارہ روم غالب آئے۔ یہ بھی معجزہ ہے۔ کل والے درس میں عرض کیا ہے کہ قرآن میں کئی ایک ایسی سائنسی معلومات ہیں کہ جو اپنے اندر معجزہ ہیں، اس وقت کوئی آدمی یہ باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ تو قرآن زندہ معجزہ ہے جو ہمارے اندر اب تک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ سچے ہونے کی ابھی تک گواہی دے رہا ہے۔ بلکہ مجھے بہت پیارا لگا یہ جملہ ایک اہل سنت عالم دین کا
کہ جس میں وہ لکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے علی علیہ السلام کی شجاعت ایک معجزہ تھی، ایک زندہ معجزہ تھے اپنی شجاعت کے ساتھ، کہ اللہ نے انہیں رسول اللہ کا ناصر بنا کر بھیجا تو کائنات میں ثابت کر کے دکھایا کہ اس بھری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک ایسا بہادر دنیا نے نہیں دیکھا ہے۔ ان کے خصائص کسی اور بہادر میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ تفصیلی بحث ہے کہ خصائص علی بالخصوص شجاعت کے حوالے سے کیا خصوصیات تھیں ان کی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر ایک اعتراضات اور اشکالات کرنے والے کا یہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک اشکال جو میں مہم سمجھتا ہوں کہ طرح کرتا چلوں، کہ مان لیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تھے، اپنے زمانے میں شریعت لے کر کے آئے، لیکن اس وقت کی دنیا اور اب کی دنیا میں کتنا فرق ہے۔ وہ زمانہ جب گھوڑے اور گدھے پر سواری کا زمانہ تھا، اور یہ زمانہ جب ہوائی جہاز پر سواری کا زمانہ ہے۔ کیسے وہ تعلیمات جو اس دور میں آئیں وہ آج کے لیے بھی کافی ہوں۔ جس فیلڈ کو بھی دیکھ لیں، میڈیکل کی فیلڈ کو دیکھ لیں، دوسرے علوم میں ترقی کو دیکھ لیں، انسان کا رہن سہن بدل چکا ہے، حتیٰ اخلاقیات انسان کی تبدیل ہو چکی ہیں، عادات تبدیل ہو چکی ہیں، تو کیسے وہ شریعت کافی ہے؟ اس کا حقیقی جواب تو بہت مفصل ہے، لیکن میں خلاصہ کر کے بتاتا چلوں کہ اس اسلام کے اندر ایسی جامع قسم کی تعلیمات اور قواعد کلیہ ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے حاجات پوری کرتے رہیں گے، اور اس کی واضح اور ٹھوس دلیل میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا جاتا۔ کبھی کسی ہمارے فقیہ یا مجتہد نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ نیہ ہے، اس کا اسلام میں حل نہیں ہے؟ کوئی نہیں ملے گا کسی نے کہا ہو کہ میں نے سوال کیا ہے کسی فقیہ سے، مرجع سے، اور اس نے کہا کہ اسلام میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسے قواعد ہیں قرآن کے دیے ہوئے، معصومین کے دیے ہوئے، کہ جو آنے والی نسلوں کے مشکلات حل کرتی رہیں گی۔ اسی لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، احادیث کو سمجھنے کے لیے ایک فقیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام آدمی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان مسائل کا حل تلاش کر سکے۔ یہ تھا چند ایک چیزیں نبوت کے بارے میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے، کہ جو خاتم الانبیاء ہیں نص قرآنی کے مطابق۔ اس کے بعد امامت کا سلسلہ ہے۔ پھر سب سے پہلے یہی سوال کہ امام کون ہوتا ہے؟ امام، جب ہم شیعہ اثنا عشریہ امام بولتے ہیں خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مراد ایک ایسا لیڈر اور قائد ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں قیادت کر سکے۔ امامہ ہے یا ریاسہ، امامہ ریاست ہے، رئیس ہونا ہے فی امور دنیا والآخرہ۔ اس کی کیوں ضرورت تھی؟ اگر خلاصتاً کہا جائے تو اس کی ضرورت تقریباً وہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تھی۔ تفصیل میں جائیں تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ دین دائمی دین تھا، قیامت تک کے لیے اس نے رہنا تھا، تو اس کے محافظ کی ہمیشہ ضرورت تھی، تاکہ کہیں یہ دین یہودیت اور مسیحیت کی طرح انحراف کا شکار نہ ہو جائے۔ کوئی ایسا ہو جس کے سینے میں پورے کا پورا دین ہو، پورے کا پورا قرآن ہو، پوری کی پوری تعلیمات ہوں، شریعت ہو، اور پوری دنیا سے غلطی کے چانسز ہوں لیکن وہ نہ کر سکے۔ ایسے محافظ کی ضرورت تھی۔ قرآن مجید کی حقیقی تفسیر پورے قرآن کی، جو کہ ایک دائمی کتاب ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنما کتاب ہے، ایک ایسے مفسر کی ضرورت تھی جو قرآن کی ہر دور میں حقیقی تفسیر دے سکے۔ اس لیے معصوم فرماتے تھے القرآن یجری جریان الماء، قرآن ہمیشہ ایسے جاری رہے گا جیسے پانی جاری رہتا ہے، ہر جگہ کو سیلاب کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر دور میں قرآن کے اپنے معانی ہیں، ان صحیح معانی تک ایک یقینی انداز میں معصوم امام ہی پہنچ سکتا ہے۔
تو لہٰذا اس لیے بھی سلسلہ امامت کی ضرورت تھی۔ عملی رہنما، ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی کہ ان تعلیمات کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ پورے دین پر کوئی تو ہو جو پورے دین پر صحیح معنی عمل کر کے بھی دکھائے، چھوٹی سے چھوٹی تعلیمات کی بھی مخالفت جس کی زندگی میں نہ ہو، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے رہنما ہو، دوسروں پر اس دین کی تطبیق کر سکے، دوسروں پر اس دین کو لاگو کر سکے۔ یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی تھیں کہ ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ ان سب سے ہٹ کر اگر کوئی کسی دلیل سے بھی مطمئن نہیں تو اس کے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرما دیا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے تو یہ کافی ہے، پھر چاہے میرے عقل میں کوئی دلیل آ سکے یا نہیں، اعلان کر دیا کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے۔ اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد علی علیہ السلام کو نسب کیا ہے، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کاغذ اور قلم مانگنے تک، اول اعلان سے اور آخری دعوت تک۔ اس میں بھی اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو میرا مددگار ہو تاکہ وہ میرا جانشین، میرا خلیفہ ہو، اور آخر پہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قلم اور کاغذ لے کر آؤ تمہیں لکھ کر دوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ نہیں دیا گیا چونکہ معلوم تھا کہ کیا لکھنے والے ہیں، قرآن تو وہ ہے جو ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھنا چاہتے ہیں معلوم تھا۔ غدیر جو کہ ایک قطعی واقعہ ہے، یقینی واقعہ ہے، اس میں اعلان ہے۔ متواتر حدیث ہے کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون میں موسیٰ، میرے ساتھ تیری منزلت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، یعنی وہ خلیفہ تھے۔ تو یہ قطعی ادلہ، اور بھی بہت ساری یہ قطعی ادلہ علی علیہ السلام کی امامت اور خلافت پر دلالت کرتی ہے۔ اب یہاں تک جو مان لیتا ہے تو پھر اس کو بارہا ماننے پڑتے ہیں، چونکہ علی علیہ السلام نے اپنے بعد امام حسن علیہ السلام کو معین کیا، اور انہوں نے اپنے بعد امام حسین علیہ السلام کو، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لہٰذا کسی ایک کا بھی جھٹلانا، وہ مولا علی علیہ السلام کا بھی جھٹلانا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تکذیب ہے اور جھٹلانا لازم آتا ہے۔ تو لہٰذا متعدد ادلہ ہیں، قطعی ادلہ ہیں جو ثابت کرتی ہیں شیعہ اثنا عشریہ نے ایسے عقیدہ نہیں رکھا ہوا 1400 سال سے، اور اس لیے ایسے نہیں اپنی جانیں دے رہے اور ہمیشہ قربانیاں دے رہے اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے۔ ان کو یقین ہے، قطعی ادلہ ہے قرآن و حدیث سے جو ائمہ معصومین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرتی ہے۔ علی علیہ السلام کی شخصیت یا دوسرے ائمہ کی شخصیت، خود یہ شخصیت بھی کافی تھی ان کے امام ہونے کے اوپر دلیل ہونے کے لیے، چونکہ ہم جس طرح شیعہ قائل ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے، قرآن اور حدیث بھی اسی پر گواہ ہے کہ نبی یا امام جس کو اللہ چن کر بھیجتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ بھی گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں ملتا کہ اس کائنات کی رہنمائی کے لیے کسی معصوم کو بھیجے، اللہ بھیجے اور وہ بھی شریعت کی مخالفت کر رہا ہو، اصلاً یہ عقل قبول کرتی ہے۔ تو لہٰذا امام یا نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے تاکہ پوری شریعت کو من و عن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق لاگو کر کے دکھائے۔ اگر وہ بھی گناہ کرے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا کہ پتہ نہیں یہ غلط کر رہا ہے یا ٹھیک کر رہا ہے، تو کس سے وہ دین لیں گے، کس سے وہ اثر لیں گے۔ تو جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستیاں ہیں کہ صرف اور صرف ہر دور میں عصمت کا دعوے دار صرف وہی رہا ہے۔ علی علیہ السلام اپنے زمانے میں تمام صحابہ میں عصمت کے دعوے دار علی علیہ السلام تھے، صرف کسی اور کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا گیا۔ حتیٰ جن کو خلیفہ کہا گیا ان کے بارے میں بھی مانتے ہیں کہ عصمت کا دعویٰ نہیں ہے، گناہ ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام، ہر امام اپنے دور میں صرف یعنی معصوم ہونے کا دعویٰ صرف اس کا رہا ہے۔ یہ کافی ہے، کوئی اور مقابل میں ہے ہی نہیں جس نے دعویٰ کیا ہو کہ میں بھی معصوم ہوں، تاکہ کسی اور کی امامت کا جو ہے وہ عقیدہ رکھا جائے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے کہ نبی اور امام جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، جو عصمت میں شک کرتا ہے ان کے، وہ یعنی مسلمات شیعہ کا انکار کر رہا ہے۔
اور اگر معیار ہم عصمت کے علاوہ دوسری اوصاف کو قرار دیتے ہیں، زہد ہو، تقوی ہو، علم ہو قرآن مجید کا، شریعت کا، ہمدردی ہو انسانوں کی، اخلاص ہو، جتنی اوصاف حمید ہیں وہ لے آئیں، ہر دور میں ہمارا امام، ہر امام پوری دنیا سے افضل تھا، نہ اس جیسا کوئی اس وقت میں زاہد تھا، نہ کوئی صاحب تقوی اتنا تھا، نہ اتنا علم رکھنے والا کوئی تھا، نہ اتنا کوئی شجاع اور بہادر تھا، نہ اتنا کوئی مخلص اور ہمدرد تھا۔ جو صفات ایک لیڈر اور ایک رہنما میں ہونی چاہیے، ہر امام اپنے دور میں ان میں کمال پہ تھا، تو یہ بھی کافی تھا ان کے امام ہونے کے لیے۔ یہاں پر ایک دو اعتراض جو کہ ہر عقیدے کے متعلق شبہات متعدد ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، صرف ایک دو پر میں اکتفا کر رہا ہوں۔ یہاں بھی ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر واقعاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام ہی امام تھے اور معین کیا گیا ان کو، جس طرح کے شیعہ دعویٰ کرتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے جائیں وہ اس کو جھٹلا دیں یا نہ مانیں اس کو؟ بہت سارے لوگ یہاں آ کر رک جاتے ہیں، غدیر کو بھی مان لیتے ہیں، دعوت ذوالعشیرہ کو بھی مان لیتے ہیں، ساری حدیثوں کو مان لیتے ہیں، لیکن یہاں آ کر رک جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ الوقوع خیر و دلیل علی الامکان، کسی چیز کا واقع ہو جانا اس کے ممکن ہونے پر سب سے واضح دلیل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں کہ صرف 40 دن کے لیے گئے تو وہ قوم کے جو کتنے معجزات دیکھ چکی ہے، فرعون کے غرق ہونے کو دیکھ چکی ہے، سمندر پار کر چکی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی ان کے اندر موجود ہے، صرف 40 دن کے لیے گئے ہیں، ان کے نائب ہیں، نبی ہیں معصوم جناب ہارون موجود ہیں، لیکن یہ حال ہوا کہ واپس آئے تو ہارون علیہ السلام جو کہ خلیفہ موسیٰ تھے ان کو ٹھکرا چکے ہیں اور ایک بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ قرآن نے ثابت کیا ہے کہ یہ ہوا ہے، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے تربیت کی ہے ان کی۔ نہیں، انسان کا کوئی وقت نہیں ہے جس طرح کہا جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان جو ہے وہ دور دراز سے تھے اور نئے نئے مسلمان تھے، ان کو اتنے حقائق کا علم ہی نہیں تھا۔ پھر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو پرابلمز تھے، چونکہ بہت سارے لوگوں کے رشتہ دار جو ہے ان کو جنگوں میں جو ہے وہ فنار کیا ہوا تھا۔ پھر یہ بھی خوف تھا کہ بنی ہاشم میں حکومت چلی گئی تو قیامت تک کے لیے کسی اور کے پاس نہیں آئے گی۔ بہت سارے مسائل تھے، رشتہ داریاں بھی تھیں، اور مثلا مہاجر ہونے کا بھی ایک سہارا تھا، بہت ساری چیزیں تھیں جن کو جمع کر کے بہرحال ہو گیا جو ہونا تھا۔ تو یہ کہنا کیسے، یعنی قطعی ادلہ جب آپ کے پاس ہیں تو پھر یہ چیز نہیں روکنی چاہیے آپ کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو معصوم ثابت کرنا چاہتے ہیں جبکہ وہ خود معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں رکھتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام کہ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ چیز عین ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ سارے جو فوائد امامت کے بتائے ہیں تو یہ آج کے دور میں کہاں متحقق ہو رہے ہیں ہمارے 12ویں امام کے حوالے سے، کہ جی وہ امام رہنمائی دینے کے لیے ہوتا ہے، اور امام جو ہے عملی نمونہ ہوتا ہے، امام جو ہے وہ پوری شریعت کی حفاظت کرتا ہے اور بتاتا ہے۔ تو وہ آج کل تو یہ فوائد متحقق نہیں ہو رہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ امام معصوم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سید مرتضی علم الہدا نے فرمایا کہ ہم خود رکاوٹ بنے ہیں، اللہ نے تو بنایا ہے امام، ان تمام حاجات کی وجہ سے، ان ضروریات کی وجہ سے اللہ نے تو بنایا اور بھیجا ہے، ہم نے لوگوں نے نہیں رہنے دیا، ان کو زندگی اپنی بچانے کے لیے پردہ غیبت میں جانا پڑا۔ تو اس میں رکاوٹ کا سبب انسان ہوا، اللہ کی رحمت نہیں ہے اس کا سبب۔ پھر یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ ان کے فوائد نہیں ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کائنات اگر باقی ہے تو ان کے وجود اقدس سے باقی ہے۔ اس کائنات میں اگر اللہ کی اس طرح عبادت کرنے والا شخص کہ جیسے اللہ چاہتا ہے اگر کوئی ہے تو وہ زمانے کے امام ہیں،
اگر وہ نہ ہوتے تو لساخت الارض باہلھا، حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو زمین اپنے اہل کے ساتھ جو ہے وہ تباہ ہو جاتی۔ اسی لیے معصوم نے اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کے وجود کا فائدہ اس طرح ہے جیسے سورج کا بادل کے پیچھے سے ہوتا ہے، وہ بادل کے پیچھے رہ کر کے بھی اپنی روشنی دے رہا ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں ہے، محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ جانے کتنی جگہ کتنے لوگوں کو یہ جو دل میں ایک الہام آتا ہے یہ امام زمانہ کے واسطے سے آتا ہو۔ مشکلات آئیں تو ضرور اپنے امام زمانہ کو یاد کیا کریں۔ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہم ایسے پیر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہاں بھاگ رہے ہوتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اصلاً اس کا مذہب کیا تھا، بلکہ بعض کے بارے میں علم ہے کہ اصلاً وہ دشمن ائمہ کے وہ فقہ پر عمل کرتے تھے، لیکن ہم اس پر منتیں مان رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام موجود ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور دروازے پہ جانے کی؟ مفاتیح الجنان اٹھائیں، اس میں استغاثہ امام زمان طریقہ کار لکھا ہوا ہے، تجربے سے ثابت ہے علماء کے۔ تو کتنی ایسی مشکلات ہیں جو ہم پہ آتی ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ٹل جاتی ہیں۔ خود ایک جگہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ اگر میری دعا نہ ہوتی تو دشمن تجھے اپنا ایک لقمہ بنا کر نکل جاتے۔ نظام مرجعیت، بعید نہیں ہے کہ ہماری مرجعیت کا جو سسٹم ابھی تک باقی ہے یہ امام علیہ السلام کی تائید سے ہو، تو بہت سارے فوائد ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ان کی غیبت میں رہنے کے کیا یہ ایک فائدہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جب اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم توبہ کی طرف آتے ہیں، ہم اطاعت خدا کی طرف آتے ہیں کہ میں اپنے زمانے کے امام کو کیا منہ دکھاؤں گا اگر ظہور کیا تو۔ یہ ان کے وجود کا فائدہ ہے۔ تو دسیوں فوائد ہیں، ہمیں ان کا احساس نہیں ہے۔ یہ تھا مختصر انداز میں امامت کے حوالے سے اہم ترین اساسی عقائد میں سے جو ایک عقیدہ ہے معاد ہے۔ معاد یعنی قیامت کا دن، اسی سے ریلیٹڈ ہے ایک دوسرا عقیدہ کہ جس کو ہم عدل و انصاف کا کہتے ہیں۔ اللہ کا عادل ہونا، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ بعض مسلمان اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہمارے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح ہماری تربیت کی ہے، قرآن مجید میں جو تعلیمات دی ہیں کہ اعاذ باللہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ظلم صادر نہیں ہو سکتا، عادل ہے۔ لیکن یہ عدل کب دکھائے گا؟ ابھی تو مظلوم جو ہے اس پر ظالم ظلم کر کے چلا جاتا ہے، مظلوم اس کے ظلم کی چکی کے تلے پس کر مر جاتا ہے، لیکن کب اس کو انصاف ملے گا؟ حق اور باطل میں کب تمیز ہوگی؟ ابھی تو سب اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ قاتل کہتا ہے میں حق پہ ہوں، مقتول کہتا ہے میں حق پہ ہوں، یہودی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، مسلمانوں کا ہر فرقہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں۔ یہ کب ہوگا کہ جب حق حق سامنے آئے اور باطل باطل ہو کر سامنے آئے؟ اللہ اپنی عدالت کب دکھائے گا کہ مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے؟ یہ وہ دن جس دن اللہ نے عدل کرنا ہے، وہ دن جس دن حق اور باطل میں فرق ظاہر ہونا ہے، اس دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، جس کو معاد کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے پر انسان عقیدہ نہیں رکھتا ہے تو یہ دنیا عبث نظر آتی ہے، فضول نظر آتی ہے، یہ کھیل تماشا نظر آتا ہے۔ اعاذ باللہ اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے، لغو اور فضول کام نہیں کرتا ہے۔ صرف اس لیے کائنات نہیں بنائی کہ انسان چند دن کے لیے آئے، آپس میں لڑے، مارے مرائے، قتل و غارت ہو، چلا جائے اور ختم۔ یہ انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہے، عقل قبول نہیں کرتی ہے۔ تو لہٰذا فطرت اور عقل کی آواز ہے کہ ایک دن ہو جس دن انصاف کے کٹہرے میں ہر کسی کو لایا جائے، حق کو سامنے کیا جائے کہ یہ حق تھا، باطل کو بتایا جائے یہ باطل تھا۔ اگر کسی کی عقل اور فطرت میں یہ آواز اتنی ابھر کر نہیں آ رہی تو تب بھی اسے ماننا پڑے گا، چونکہ وہ قرآن پر ایمان لا چکا ہے، وہ نبی پر ایمان لا چکا ہے۔ قیامت کو اگر نہیں مانتا تو مسلمان نہیں رہتا، تکذیب قرآن لازم آتی ہے۔
تکذیب انبیاء لازم آتی ہے۔ قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہے وہ قیامت کا ذکر ہے، اور قیامت کے منکر کو کافر کہا گیا ہے۔ جتنا جتنا کسی آدمی کو قیامت پر یقین اس کا بڑھتا جاتا ہے، اتنا اتنا اس کے اندر تقویٰ بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت بڑھتی جاتی ہے۔ یقین کی جب منزل پہ انسان پہنچ جاتا ہے قیامت کے حوالے سے، اور وہ یقین کی منزل اس طرح سے ہوتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اپنے صحابی سے پوچھا تھا کس حالت میں ہو، تو کہا یقین کی حالت میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب میں جنت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے جنت کے درختوں کے اندر چلنے والی ہوا اور ان کی شاخوں کی حرکت کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، گویا کہ میں جنت میں ہوں۔ جب جہنم کے بارے میں سوچتا ہوں تو جہنم کی چیخنے اور زفیر سیٹی کی آواز مجھے سنائی دیتی ہے، گویا کہ میں کان سے سن رہا ہوں، اس طرح سے سنائی دیتی ہے۔ تو کہا واقعاً یہ یقین کی منزل ہے۔ تو انسان جتنا جتنا قیامت کے بارے میں اس کا یقین اور عقیدہ بلند ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا انسان عمل میں، تقویٰ میں، اخلاص میں آگے آگے بڑھتا جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں ہمارے دلوں میں ان عقائد اور ان معارف کو اس طرح سے راسخ کرے کہ ہمارے اعضاء و جوارح پر ان معارف، ان عقائد کے آثار نمودار ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین۔